اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن تزکیہ نفس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 to 10 میں بیان ہوا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا، اس طرح کہ اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا۔ بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے اسے پاک کیا، اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ انسان کا سب کچھ کرتا دھرتا اس کا نفس ہی ہے۔ نفس ہی انسان کو فجور اور تقوی الہام ہونے کی وجہ سے اچھے اور برے عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ جب تک ہم قرآن سے اپنے نفس کے بارے میں جانیں گے نہیں کہ یہ نفس کیا ہے اور کیسے ہم سے اچھے برے عمل کرواتا ہے اور اس کو ہمیں کیسے پاک صاف کرنا ہے، اس وقت تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ انسان کے نفس میں کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں، فجور کی طرف لے جاتی ہیں اور اس سے برے عمل کرواتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی بیماریاں ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ نفس کی پہلی بیماری ہے خواہشات نفس۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 میں بیان ہوا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے ٹوکا۔ اب وہ کون سی خواہشات ہیں جن سے ہمیں اپنے نفس کو روکنا ہے؟ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بیان ہوا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کی نظر میں خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے، عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، نشان کیے ہوئے گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتوں کی۔ یہ تو حیات دنیا کی پونجی ہے۔ اللہ کی قسم بہترین ٹھکانہ تو اسی کے پاس ہے۔ انسان میں خواہشات کی محبت ڈال دی گئی، عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، نشان کیے ہوئے گھوڑوں کی، مویشوں کی اور کھیتوں کی۔ لیکن یہ تو حیات دنیا کی پونجی ہے۔ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، لیکن اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کی خواہش ہونے کی وجہ سے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور ان چیزوں کو وہ جائز و ناجائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنے نفسوں کی تسکین کے لیے جمع کرتے ہو۔ خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، ہمیں انہیں کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی حدود میں لانا ہے۔ نفس کی دوسری بیماری ہے خوف۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 میں بیان ہوا ہے، فی نفسہ خیفتن، نفس میں خوف آیا۔ انسان کے نفس کی ایک بیماری خوف ہے، اور یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مثلا غیر مرئی چیزوں کا، موت کا خوف، نقصان کا خوف، غربت کا، جس کی وجہ سے انسان حق کا ساتھ نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کو ان چیزوں کا خوف دلاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں سے خوف نہ کھاؤ بلکہ مجھ سے ڈرو۔ نفس کی تیسری بیماری ہے لالچ۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا ہے، یوقع شح نفسہ، اپنے نفس کو ہرس یعنی لالچ سے روکنا۔ نفس کی ایک بیماری لالچ ہے،
لالچ سے مراد کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر ہرس کرنا کہ ہم بھی اس چیز کو حاصل کر لیں، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لالچ کہلاتا ہے۔ لالچ میں انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے نفس کی حرص سے بچائے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نفس کی چوتھی بیماری ہے حسد۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 109 میں بیان ہوا ہے، حسد من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد رکھتے ہیں۔ نفس کی ایک بیماری حسد ہے۔ حسد کا مطلب ہے جیلسی، یعنی کسی کی بھی کامیابی یا ترقی سے چڑ جانا، یا کسی کے پاس کوئی اچھی یا نایاب چیز دیکھ کر چڑ جانا اور اس میں برائیاں ڈھونڈنا، یا کوشش کرنا کہ اس کی اچھی چیز کو بھی خراب کر دے۔ حسد کرنے والا نہ تو خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ دوسروں کی خوشی برداشت کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے ساتھ برائی کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں اور جادو، تعویذ، گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حاسد کے شر سے بچو جب وہ حسد کرے۔ حسد کی وجہ سے انسان میں کینہ، بغض اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نفس کی پانچویں بیماری ہے تکبر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں بیان ہوا ہے، استکبروا فی انفسہم، نفسوں میں تکبر کیا۔ انسان کے نفس کی ایک بیماری تکبر ہے۔ تکبر سے مراد ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان پر غصہ کرتا ہے، ان کی صحیح بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا، سرکشی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ ابلیس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتے ہوئے تکبر کیا اور اپنے رب کے حکم کا انکار کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نفس کی چھٹی بیماری ہے بدگمانی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں گمان کیا۔ نفس کی ایک بیماری ہے بدگمانی۔ جب انسان خلاف توقع کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے نفس میں گمان بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تہمت اور بہتان لگا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو اور گمان کو نیک رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیک گمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ انسان کے نفس کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نفس میں وسوسے اور اندیشے بنتے ہیں، اور ان وسوسوں اور اندیشوں کی وجہ سے انسان کی سوچ فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس میں وساوس آتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ انسان کے نفس میں وسوسے آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات اور نصیحتوں سے بھرپور ایک وعظ قرآن کی شکل میں نازل کر دیا ہے، جو ان تمام امراض کی شفا ہے جو انسان کے ذہن میں ہیں۔ جب انسان قرآن سے اپنے نفس کے امراض کے بارے میں جانتا ہے تو پھر وہ آیات سے ہدایت لے کر ان بیماریوں سے تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور،
وہدم و رحمت للمومنین۔ اے بنی نوع انسان، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ آ چکا ہے جو ان کے لیے شفا ہے جو ذہنوں میں ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جب انسان قرآن میں تدبر کر کے اپنے نفس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نفس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ یعنی حکم دینے والا نفس جو فجور کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا نفس لوامہ، یہ ہمیں برائی سے روکتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ لیکن قرآن کے احکامات سے لا علمی کی وجہ سے نفس امارہ نفس لوامہ پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ نفس لوامہ کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم قرآن سے اپنے نفس کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم نہ تو تقوی اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں بیان ہوا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بے شک نفس امارہ تو بدی کا حکم ہی دیتا ہے مگر سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحیم ہے۔ اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ تھی تزکیہ نفس کی مختصر تفسیر۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ جب تک ہم قرآن میں تدبر کر کے اپنے نفس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کی بیماریوں کے متعلق جانیں گے نہیں اور آیات کے مطابق تقوی اختیار کرنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ آخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔